السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ مٹی کا عشق، 15 جنوری 2013، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ پیارے ابو اور دل کے قریب امی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، یہاں سب ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں لکھنے کا چور آج آپ کو خط کیسے لکھ رہا ہوں، تو اس کا جواب ہے کہ ایئر فورس اکیڈمی میں آتے ہی ہم سب سے موبائل جمع کروانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے موبائل فون جمع کروا دیے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ چھپا لیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کون سے افراد میں شامل ہوں گا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، میں نے اپنا موبائل ایک خفیہ جگہ چھپا رکھا تھا۔ اگلے دن تلاشی ہوئی، کچھ لڑکوں کے موبائل فون پکڑے گئے، اور پھر اگلے دن صبح اسمبلی میں جن الفاظ سے ان کی عزت افزائی ہوئی، اس نے سارے گراؤنڈ کو تو کھلکھلانے پر مجبور کیا، لیکن میرا دل پتے کی طرح کانپتا رہا، کیونکہ ان شہزادوں کو نہ صرف سب کے سامنے پیش کیا گیا بلکہ ان کے خلاف سزا کی کارروائی بھی ہوئی، اور 3 دن کے لیے جیل ہی سمجھ لیں اس میں رکھا گیا۔ مجھے امی کی بات یاد آ رہی تھی کہ فوج میں تابع داری پہلا اصول ہے، تو اگلے دن میں نے اپنے آئی سی سے کہہ کر اپنا موبائل جمع کروا دیا۔ یہاں رات کے 4 بجے ہمیں اٹھا دیا جاتا ہے۔ سوچیں، سردیوں کے 4 بجے اٹھنا، اور ظلم ایسے کہ اسے صبح کہتے ہیں۔ مجھے تو اپنے پطرس بخاری یاد آتے ہیں۔ اس آدھی رات میں ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکلتے ہیں، وہاں سے واپس آ کر تیاری کے لیے صرف 15 منٹ ملتے ہیں۔ ان 15 منٹ میں تیاری کے ساتھ کمرے کی بیڈ شیٹ بھی درست کرنا ہوتی ہے، اور ہر چیز کو قرینے اور سلیقے سے رکھ کر جانا ہوتا ہے۔ امی جان، اس وقت آپ کی بڑی یاد آتی ہے۔ گھر میں تو گیلا تولیہ بھی بستر پر ہی ڈال دیا کرتا تھا۔ بڑی عادتیں خراب کی ہیں آپ نے میری۔ اب چھوٹوں کی نہ کریں، انہیں اپنا کام خود کرنے دیا کریں۔ میس میں کھانا اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کے کھانے کی یاد آتی ہے۔ اس کی تفصیل پھر کبھی لکھوں گا، ابھی تھک چکا ہوں۔ احمد محمد کو بہت سا پیار۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بیٹا حسن۔ 21 جنوری 2013، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ پیارے امی، ابو، احمد اور محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی میں تو سردی ہوتی ہی نہیں۔ سردی کا احساس تو مجھے کوہاٹ آ کر ہوا ہے۔ اف، کڑاکے کی سردی کسے کہتے ہیں اب پتہ چلا ہے۔ لیکن ہمارے فوجی جوان ایسے ہیں کہ نہ صرف خود سردی کو مات دیتے ہیں بلکہ ہم سے بھی دلواتے ہیں۔ ڈرل کرنے کے بعد تو پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی پوچھے گا اس سے جس نے یہ ڈرل ایجاد کی۔ میرا تو روزانہ کی بنیادوں پر سزا میں نام آتا ہے۔ ہلکے چل، جلدی چل، قدم مار، 3G رائفل وہ سر سے اٹھا، آسمان کو دیکھ، اٹھ، بیٹھ، دور قدم مار، تیز بھاگ۔ سوچتا ہوں پہلی جماعت سے اب تک جتنی چھٹیاں سو کر گزاری تھیں، سب کا کوٹا اب مکمل ہو رہا ہے۔ اتنا چلاتے ہیں کہ اگر میں سیدھا سیدھا چلتا تو شاید دنیا کے گرد 5-6 چکر مکمل کر لیتا۔ اور احمد محمد، تم لوگ یونیفارم تبدیل کرنے میں اب تو امی کو تنگ نہیں کرتے نا؟ یہاں میرے پاس ایک PT یونیفارم ہے، پھر ایک واکنگ آؤٹ جو بیس میں پہن کر گھوم سکتے ہیں، یونیفارم جو اپنے اوقات میں پہنی جائے گی، اور پھر پریئر ڈریس یعنی نماز کا لباس۔ نماز کے لیے بھی سب کا ایک ہی یونیفارم ہے۔ ان تمام یونیفارم کو صاف ستھرا رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالو۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟
یہاں ہمیں پڑھنے کے لیے رات میں ایجوکیشن بلاک میں جانا ہوتا ہے۔ اب وہاں جانے کا وقت ہو چلا ہے۔ تم لوگ خط کا جواب ذرا تفصیل سے لکھنا، ایسا لگتا ہے جیسے ملاقات ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کال کروں، لیکن وہاں پی سی او میں 2-3 ٹریز پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ لمبی بات بھی نہیں ہو پاتی۔ مجھے اب سب کے خطوط کا انتظار رہے گا۔ من جانب حسن۔ 20 اکتوبر 2013، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ پیاری امی، پیارے ابو، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم نے بچپن میں خط لکھنا سیکھا تو ہمیں پہلا جملہ یہی سکھایا گیا تھا، اللہ کرے کہ یہ امید صحیح ہو۔ امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو جان کا بلڈ پریشر اب قابو میں ہے۔ امی، آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ احمد، محمد کو گھر کے کاموں میں اپنے ساتھ مصروف رکھا کریں، ان کو بھی عادت ہوگی اور آپ کو بھی کچھ آرام ملے گا۔ اگر وہ سالن روٹی بھی پکا دیں گے تو آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اور سنائیں، کراچی میں سب کیسے ہیں؟ خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کو میرا سلام اور پیار دیجیے گا۔ یہاں سب ٹھیک ہے۔ میس کا کھانا نہایت عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ رات میں دودھ بھی دیا جاتا ہے اور میں پی بھی لیتا ہوں۔ آپ یقین کر لیں، میٹھا بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہاں کے باورچی بھی اچھے ہیں، بس کبھی کبھی سوچتا ہوں انہیں آپ سے 1-2 چیزوں کی کلاس دلوا ہی دوں۔ میری پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ یہاں کی لائبریری بھی بہت شاندار ہے۔ اس میں نہ صرف ساری کتابیں موجود ہیں بلکہ بیشتر رسائل، حتیٰ کہ وہ رسائل جو آپ پڑھتی ہیں وہ سب بھی یہاں دستیاب ہیں۔ میں ان سے اکثر استفادہ کرتا ہوں۔ نماز تو باقاعدہ ادا کرنے کی عادت شروع میں ہی پڑ گئی تھی۔ میں چھٹیوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ والسلام، آپ کا بیٹا حسن۔ 5 فروری 2014، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ پیارے ابو، امی اور میرے ننھے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ابھی گھر سے آئے چند دن ہی ہوئے ہیں تو مجھے معلوم ہے یقیناً آپ لوگ مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ پیارے امی ابو، آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے تعلیم دلوائی اور آج میں جس مقصد کے لیے اپنے گھر سے اتنی دور ہوں، خدا کرے کہ وہ مقصد میں پورا کر سکوں، میں اپنے وطن کی خاطر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر سکوں۔ میں اپنے رب سے شہادت کا متمنی ہوں۔ 1400 سال پہلے یہ دین یوں ہی نہیں پھیل گیا، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں۔ سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کتنے ہی جری بہادر ایسے تھے جو اپنے گھروں سے دور شہید ہوئے۔ ہماری قربانی تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہم بھی اسی دین کے نام لیوا، اس خدائے واحد ذوالجلال کے نام پر حاصل کیے جانے والے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ میرے بعد میرے دوسرے بھائیوں کو بھی اس اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے تیار رکھیے گا۔ یہاں ہر طرح سے خیریت ہے، پڑھائی بھی ٹھیک جا رہی ہے۔ پہلے میں پڑھنے سے بھاگتا تھا اور اب یہاں پڑھتا بھی ہوں اور بھاگتا بھی ہوں۔ اب ہماری سزاؤں میں کافی کمی ہو گئی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر۔ بس ایک ہے، اسے ہم سی سی کہتے ہیں، جو کہ کیمپ کانفینمنٹ ہے۔ اس میں دیے گئے وقت پر کیمپ کا چکر لگا کر آفس میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ کے جوتے پالش ہوں اور بالکل چمک رہے ہوں۔ میں نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے آفس کے سامنے ایک بڑے سے گملے کے پیچھے اپنی پالش چھپا دی ہے، کیونکہ اتنے بڑے گراؤنڈ کے بعد جوتے ضرور دھول سے اٹ جاتے ہیں۔ یہ سزا زیادہ نہیں ہوتی، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب ہم گراؤنڈ سیکیورٹی کی ڈیوٹی بھی کرنے لگے ہیں۔ میرا ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے، چلتا ہوں۔ آپ بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا فرما بردار بیٹا حسن۔ 4 نومبر 2014، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ بہت ہی پیارے ابو اور امی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ مجھے امید ہے آپ اپنا خیال رکھتے ہوں گے۔ احمد اور محمد کا کیا حال ہے؟ یقیناً ان کی شرارتوں میں اب بہت کچھ کمی آ گئی ہوگی۔
कराची کے حالات کیسے ہیں؟ اخبارات پڑھ کر اور خبریں دیکھ کر میں آپ لوگوں کے لیے بہت فکر مند رہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے حکمران نہ جانے کہاں گم ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی بد دعائیں اور آہیں سمیٹنے کے بعد کیسے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہوگا۔ پچھلے دنوں کچھ منتخب لڑکوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیرستان تک کا ایک دورہ کروایا گیا، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہیلی کاپٹر سے جو نظارہ تھا دل بے ساختہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پکار اٹھا۔ اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں، بہتے چشمے اور نہریں، ٹھہری ہوئی ساکن جھیلیں، قدرت کا وہ کون سا تحفہ ہے جو خدائے پاک نے اس ملک کو نہ بخشا ہو۔ دشمن ہماری صفوں میں گھس کر اور ہم جیسا بھیس بنا کر ہمیں ہی دھوکہ دے رہا ہے، ہم میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ اب فوج اس دشمن کو کچلنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بیٹے کے ساتھ محاذوں پر نبرد آزما ان بیٹوں کو بھی یاد رکھا کریں جو جان ہتھیلی پر رکھے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے بس مصروف ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ یہاں آج سب پڑھائی میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہماری پاسنگ آؤٹ کی تقریب ہونے والی ہے جس میں والدین کی بھی شرکت ہوگی اور اسی دن ہمیں اپنی پوسٹنگ کا بھی معلوم ہوگا۔ آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کوہاٹ آنے کے لیے تیار ہیں؟ احمد اور محمد کو ڈھیر سا پیار اور دعائیں۔ آپ کا تابع فرمان بیٹا حسن۔ 28 نومبر 2014، اسکوہاٹ بیس، پاکستان۔ پیارے امی ابو جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جو خواب آپ لوگوں نے دیکھا تھا آج وہ پورا ہوا۔ پاسنگ آؤٹ کی تقریب آج منعقد ہوئی۔ آپ لوگ اگر یہاں ہوتے تو آپ کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوتا۔ میں نے پرچم تھام رکھا تھا۔ نانی جان کی ناساز طبیعت کی وجہ سے آپ لوگ یہاں نہ آ سکے تو میں نے اپنے پاس ایک دوست کو دے دیے تھے اور اس کے بھائیوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ وہ دونوں بھی بے حد خوش تھے اور پرجوش۔ اب نانی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میں انشاءاللہ 5 دن بعد کراچی کے لیے نکلوں گا اور 15 دن صرف آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ آج یہاں حلف برداری کی تقریب کے بعد ہمیں پوسٹنگ لیٹرز بھی مل گئے۔ حلف بھی کیا چیز ہے، آج حلف لیتے ہوئے عجیب منظر تھا۔ ہم نے ہر قیمت، ہر آن اپنے دین اور اپنے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کی قسم اٹھائی۔ امی جان، اس وقت مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کی یاد آئی جن کا قصہ آپ اکثر سنایا کرتی تھیں کہ انہوں نے جنگ احد میں کھجوریں پھینک کر کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میری پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ جی، میری پوسٹنگ سیاچن ہو گئی ہے، وطن عزیز کا ایک اونچا مقام۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوچیں آپ کا بیٹا اتنے اونچے مقام پر ہوگا، یہاں باقی عوام اس سے نیچے ہوگی، بلندی میں۔ ہا ہا، کیا سمجھے؟ کل تو ہمارے موبائل بھی مل جائیں گے ہمیں، پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا حسن۔ 25 جنوری 2015، سیاچن، پاکستان۔ جان سے پیارے امی ابو اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج یقیناً بخیر ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے پہنچ چکا ہوں۔ ہیلی کاپٹر سے یہاں تک پہنچے۔ اب موبائل میرے پاس ہے لیکن سگنل نہیں، لہٰذا ایک بار پھر خطوط کا ہی سہارا۔ پچھلے 2 سالوں میں ویسے بھی خط لکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ کل کا دن تو سیٹنگ اور دیکھنے دکھانے میں ہی نکل گیا۔ بس اتنا ہے کہ یہاں کی سردی اور کوہاٹ کی سردی میں وہی فرق ہے جو کراچی اور کوہاٹ کی سردی میں تھا، یعنی بلا مبالغہ ایک سفید چاندنی سی بچھی ہے دور دور تک، بس چمکدار برف ہے۔ اعلیٰ قسم کی اینکیں بھی دی گئی ہیں جو ہم یہاں لگاتے ہیں، اگر وہ نہ لگائیں تو اندھے ہو جانے کا ڈر ہے۔ یونیفارم بھی کافی بھاری اور اسپیشل ہے، سردی کو کافی حد تک روک دیتا ہے، اور باقی سردی ڈیوٹی اور مشقیں دور کر دیتی ہیں۔ پھر یہ سردی ہمارے ان جذبوں کے آگے کچھ نہیں کہ ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوں۔ لکھتے لکھتے ہاتھ چھل ہونے لگے ہیں۔
इजाज़त है। फिर तफसील से ख़त लिखूँगा, बल्कि पहले आप सब के खतूत का इंतज़ार करूँगा। आपका लखते जिगर हसन। 13 जनवरी 2015, सियाचिन, पाकिस्तान। अजीज़ान जान, वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बखैरियत होंगे। कराची में तो सूरज अब अपने जौबन पर होगा, चमकता दमकता मार्च में मार्च करता होगा। यहाँ तो मेहमानों की तरह आता है, और जब इसकी धूप सफ़ेद बर्फ पर पड़ती है तो अजीब दिलकश मनासिर दिखाई देते हैं, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। बस ऐसी ही एक चीज़ जो कसरत से यहाँ पाई जाती है वो नज़र नहीं आती। वो हैं यहाँ ग्लेशियर्स के बीचों बीच पैदा होने वाली दरारें। पिछले दिनों हमारे यूनिट का एक जवान इन अनदेखी दरारों का शिकार हो गया। फास्ट बाइट और जिस्म सुन होने के बाद वो बीमारी भी यहाँ आम है, लेकिन ये बीमारियां हमारे इन जिस्मों को ख़त्म करने में नाकाम हैं, जिनके लिए हम अपने घरों और प्यारों से दूर महाजों पर खड़े हैं। खुदाए पाक हमारे वतन को सलामत रखे। जान तो आनी जानी है, हमसे पहले कोई था, हमारे बाद कोई होगा। हम यहाँ हैं कि हमारे वतन पर कोई आंच ना आ सके। अम्मी जान, आप हमें वो हदीस पाक सुनाती थी ना, जिसका मफहूम था कि इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले मुजाहिद अल्लाह की अमान में होते हैं, और शहीद की फजीलत, ये तो जन्नत का बड़ा ही आसान सौदा है। मेरे लिए दुआ तो आप करते ही हैं, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का भी रुतबा दे और मुझे कामयाब करे। अहमद और मोहम्मद के लिए ढेरों प्यार, उनके लिए अलग खत कल लिखूंगा। वस्सलाम, हसन। 7 मई 2015, सियाचिन, पाकिस्तान। मोहतरम अंकल और आंटी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किन अल्फाज से अपने खत का आगाज करूं। हसन ने एक भारी बोझ मेरे कंधों पर जिस वक्त रखा, मुझे इसके गरां होने का एहसास उस वक्त बिल्कुल नहीं था। इसने कहा था, अहमद, जब मैं खत ना लिख सकूं तो तुम मेरी तरफ से मेरे वालिदैन को खत लिख देना। वो भी इसी बेताबी से मेरे खतूत का इंतज़ार करते हैं, जैसे यहाँ मैं उनके खतूत का इंतज़ार करता हूँ। आज मुझे वो जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। हसन, मुझे यकीन है आपका बहुत सादतमंद बेटा होगा। वो दोस्तों के जिस महफिल में उठता बैठता उसे गुलो गुलजार बना देता। उसके बगैर हमें अब सब कुछ सूना सूना लगता है। सियाचिन पहुंचने के बाद उसकी तबीयत कुछ दिन खराब रही, लेकिन ये एक मामूल की बात है। जब हम उस जगह आते हैं तो उसके साथ ही तकरीबन ये कैफियत होती है। दुनिया के साथ राब्ते का वाहिद जरिया मोटरवेला होता है। खाना पीना सब हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप किया जाता है। हसन हर चीज में आगे आगे, हर पहलू में मज़ाह तलाश करने वाला। वो प्यारा दोस्त 6 रुकनी टीम के साथ एक मुहिम पर था, जब अचानक एक बर्फीला तौदा उन लोगों पर क़ज़ाए अजल का पैगाम लेकर पहुंचा। हम दीवानों की तरह उन्हें बर्फ में तलाश करते रहे। सियाचिन के ये तोदे ही बेरहम नहीं होते, बल्कि बलाओं की तरह नमूदार होने वाली दरारें भी हर आन अपने पंजे खोले खड़ी होती हैं। हसन और बाकी 5 साथी अपनी मुराद पा गए। हम इंतजार में हैं। आपको एक शहीद के वालिदैन होने पर मुबारकबाद देता हूँ। अगरचे मैं हसन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप हसन की तरह अपना बेटा समझिए। अपनी कोई परेशानी या मुश्किल बिला झिझक मुझसे किसी भी वक्त कह सकते हैं। मैं जब छुट्टियों पर आऊँगा तो ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपकी दुआओं का तालिब, आपका बेटा और हसन का दोस्त, अहमद अली। दिल बहुत उदास था। कल मेरा भतीजा मेरे पास से होकर गया। वो इस मुल्क, इसके निज़ाम से खाइफ था। बहुत देर वो अपने दिल की भड़ास निकालता रहा। इस मुल्क ने इसे कुछ नहीं दिया और यहाँ रहकर कुछ भी नहीं किया जा सकता जैसी तकरीर करता रहा, जो नाम निहाद दानिश्वरों ने मेरे वतन के नौजवानों के जहनों में भरना शुरू कर दिए हैं। तब मैंने आज अपने शहीद बेटे के अनगिनत खतूत में से चंद खतूत इसके लिए अलग किए। उन 2.5 सालों में हसन ने बहुत से खत लिखे। जब वो एयरफोर्स में गया, बिल्कुल बच्चा सा और लाउबाली सा नौजवान था। फिर वतन की मोहब्बत उसके दिल में भरती चली गई।
حتیٰ کہ ایک دن وہ اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر وطن کی خاطر جان قربان کر گیا، اسی ملک کی خاطر جو اللہ کے نظام کے لیے اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ آج میں نے صبح ہی یہ خطوط اپنے بھتیجے مزمل کو پڑھنے کے لیے دیے، جو وطن سے باہر جانے کے لیے پر تولنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن ابھی چند لمحے قبل وہ میرے پاس یہ خطوط لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھپھو، میں اسی وطن میں رہوں گا، اگر کوئی اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا تو کیا ہوا، میں اس ملک کو پروان چڑھانے کا کام کرتا رہوں گا۔ حسن کی قربانی ضائع نہیں ہوگی پھپھو، یہاں کچھ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ دیانت اور امانت سے اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ مزمل تو کب کا جا چکا تھا۔ میں خطوط کا یہ ڈھیر لیے بیٹھی سوچ رہی تھی، مزمل جیسے اچھا تعلیمی ریکارڈ رکھنے والے ڈاکٹر ہوں یا کسی اور پیشے سے منسلک، شرط صرف اپنے دین اور وطن سے محبت ہے، جو ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ ہمارے ذہن اور دل کبھی بھی پاکستان کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ دشمن لاکھ کوشش کرے، وہ اس مٹی سے ہمارے عشق کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ چنگاری ہے، راکھ کے آلاؤں میں کہیں نہ کہیں سلگتی رہتی ہے اور وقت آنے پر بھڑک اٹھتی ہے۔